دوسرے سجدے سے اٹھ کر پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو ائمہ اربع میں سے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان چاروں میں سے امام شافعی رحمہ اللہ صرف اس بات کے قائل ہے کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہلکا سا بیٹھیں اور پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں. اس جلسے کو، اس بیٹھنے کو جلسے استراحت کہتے ہیں. باقی تینوں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد سیدھے دوسرے سجدے کے بعد پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے بیٹھے بغیر. اس انداز میں سجدہ کیا تھا کہ زمین سے جو عصب زیادہ قریب ہے وہ پہلے ٹکے، اٹھنے میں اس کے برعکس ترتیب ہو کہ زمین سے جو عصب زیادہ دور ہے وہ پہلے اٹھیں گے. مثلا سر اٹھیں، اس کے بعد ہاتھ، پھر گھٹنے، اور اس کے بعد انسان پنجوں کے بل سیدھا کھڑے ہو جائیں. جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہض علی صدور قدمیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر احادیث اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جایا جائے، بیٹھے بغیر، جلسے استراحت کیے بغیر جو ہے دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو جائیں، قیام کے لیے کھڑے ہو جائیں. امام احمد اس قائل ہے؟ نہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، شافعی تو ہے. امام احمد فقہ حنبلی کی کتاب ہے المغنی، اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے کہ وہ امام احمد اس کے قائل نہیں. آپ صحیح کر لیں، عرب علماء بھی اس کے قائل نہیں ہیں. جو سلفی نہیں، جو حنبلی ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں. چاروں ائمہ میں سے صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ جلسے استراحت کیا جائے. ورنہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ منقول ہے کہ اکثر صحابہ کا عمل جلسے استراحت کو ترک کرنے کا تھا، چھوڑنے کا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم دو قسم کے تھے. ایک وہ صحابہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو صاحب وسادہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ ان کے پاس رہا کرتا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر رہا کرتے تھے. بعض صحابہ وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ عرصہ پہلے، مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، دوسرے مقام پر رہتے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور پھر جو ہے اپنے مقام پر چلے گئے. تو جلسے استراحت والی جو روایت ہے وہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 20 دن رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 دن رہے. اس عرصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے جلسے استراحت کیا تھا. تو جلسے استراحت ہمارے ہاں بھی عذر کے لیے جائز ہے. دیگر یعنی 3 علماء جو سیدھے کھڑے ہونے کے قائل ہیں، ان کے ہاں بھی آپ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی عذر ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے مبارک چھل گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس کرتے تھے، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کی وجہ سے دوسرے سجدے کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور بیٹھ کر سہارا لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. یہ روایت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ہے جو صرف 20 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جتنے کبار صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان میں سے کسی سے جلسے استراحت کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سیدھا کھڑا ہونا ثابت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ینہض علی صدور قدمی، کہ پنجے کے بل سیدھا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ عام صحابہ کا عمل تھا. حتیٰ کہ مجد الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو مشہور امام ابن تیمیہ، ان کے علاوہ ایک اور عالم گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے جلسے استراحت کے چھوڑنے پر. صحابہ کا اجماع ہے. مجد الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، نوادر الفقہاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع تھا
ترک جلسہ استراحت پر جلسہ استراحت کو چھوڑ لیں. اگر کوئی شخص تندرست ہے تو وہ جلسہ استراحت نہ کریں. اور یہ قول اس لیے بھی عقلی اعتبار سے زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے کہ اگر جلسہ استراحت نماز کا پارٹ ہوتا, جلسہ استراحت نماز کا حصہ ہوتا, تو اس کے لیے الگ سے تکبیر کہی جاتی, اس کے لیے مستقل جیسا کہ احادیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی کل خفض و رفع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تکبیر کہتے تھے. نماز کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے, کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف جاتے ہوئے کوئی ذکر نہ ہو. رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر بولنا ہے, رکوع سے اٹھ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ بولنا ہے, ربنا لک الحمد بولنا ہے, پھر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر بول کر جانا ہے, سجدے سے اٹھ رہے اللہ اکبر بولنا ہے, دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر بولنا ہے. پھر اگر بیٹھتے یا بیٹھنا اگر نماز کا حصہ ہوتا تو اس کے لیے تکبیر الگ ہوتی. پھر بیٹھ کر سیدھا کھڑے ہو رہے ہیں بیٹھنے کے بعد اس کے لیے الگ تکبیر ہوتی, لیکن اس کے لیے الگ الگ تکبیر نہیں ہے. جو تکبیر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت کہی جائیں گی وہی تکبیر جلسہ استراحت کے وقت بولی جائیں گی, الگ سے اس کے لیے تکبیر نہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جلسہ استراحت نماز کا حصہ نہیں ہے, وہ تو ایک عذر کی وجہ سے کیا گیا عمل تھا. تو اب کوئی معذور ہے, کوئی عذر ہے کسی کو, جیسے جو بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عذر ہوتا ہے کہ فوراً کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسے ہی جو معذور کسی بیمار ہے یا کسی وجہ سے بھی ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے, گنجائش ہے کہ سجدے کے بعد بیٹھ جائے اور بیٹھ کر پھر سیدھا کھڑا ہو. شریعت نے وسعت کے بغیر ہی ہم کو مکلف بنایا, طاقت کے بغیر ہی مکلف بنایا. تو اگر کوئی معذور ہے تو وہ بیٹھ کر کھڑے ہو سکتا ہے. لیکن اگر تندرست ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ جو تھی وہ 20 دن کی سنت نہیں, سنت مستمرہ جو تھی وہ بغیر بیٹھے کھڑے ہونے کی تھی, جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم عمل نہیں کرتے تھے جلسہ استراحت پر, ان کا عمل یہ تھا کہ وہ پنجوں کے بل سیدھا کھڑے ہو جایا کرتے تھے, جیسا کہ حضرت رضی اللہ عنہ سے بھی امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا. تو دوسری رکعت کے لیے انسان سیدھا کھڑے ہو جائے, اگر معذور ہو تو بیٹھ کر کھڑے ہو, معذور نہ ہو تو سیدھے کھڑے ہو جائیں. اور دوسری رکعت کو جیسا کہ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خاموش ہوئے جیسا ہی کھڑے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. روایت میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے اذا نہض فی الرکعۃ الثانیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے یستفتح القراءۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت شروع کر دیا کرتے تھے بالحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے, ولم یسکت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے. تو اس سے بعض علماء نے یہ نکالا ہے کہ دوسری رکعت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. بعض علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دوسری رکعت کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے, بلکہ دوسری رکعت کو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے ہی شروع کر دیں. اور بعض علماء نے کہا کہ سرن بسم اللہ پڑھیں, جیسا کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ادب ہے, تو سرن بسم اللہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کی قرات کو الحمدللہ سے شروع کرتے تھے, تو سرن بسم اللہ پڑھ کر جو ہے جہرن الحمدللہ پڑھی جائے. یہ دوسری رکعت کی سنت, دوسری رکعت کی سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ دوسری رکعت کے شروع میں خاموش نہ رہا جائے, جیسا کہ پہلی رکعت کے شروع میں خاموش رہا جاتا ہے جس کے اندر دعائیں استفتاح پڑھی جاتی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اسی طریقے سے انی وجہت وجہی للذی, مختلف دعائیں اس موقع پر منقول ہیں, جو دعا چاہیں پڑھیں. جیسے پہلی رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے دعائیں قرات سے پہلے, دوسری رکعت کے اندر ایسا کوئی دعا مسنون نہیں ہے, دوسری رکعت کی ابتدا جو ہے قرات سے کی جائے گی. تو دوسری رکعت بھی بالکل ویسے ہی پڑھیں جیسے پہلی رکعت پڑھتے ہیں. البتہ دوسری رکعت میں سورت ملانے کے اندر یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ پہلی رکعت کے اندر جتنی لمبی سورت پڑھی گئی تھی اس سے کچھ ہلکی سورت, اس سے مختصر سورت دوسری رکعت کے اندر یا اس سے مختصر قرات دوسری رکعت کے اندر کی جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یطول فی الرکعۃ الاولى ویقصر فی الثانیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قرات لمبی کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے مقابلے میں قرات ہلکی کیا کرتے تھے. تو بس اتنا فرق ہوگا پہلی اور دوسری رکعت کے اندر کہ پہلی رکعت میں نسبتاً قرات لمبی ہوں گی اور دوسری رکعت کے اندر نسبتاً قرات جو ہے وہ ہلکی ہوگی. 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد, دوسری رکعت ویسی ہی جیسے پہلی رکعت, 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد تشہد ضروری ہے, تحیات کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعد کل رکعتین التحیہ, ایک روایت میں فی کل رکعتین التحیہ, کہ ہر 2 رکعت میں تحیہ ہے, ہر 2 رکعت میں تشہد ہے.
تو جب بھی 2 رکعتیں ہوں، چاہے جس موقع پر بھی 2 رکعتیں ہوں، جیسے بھی 2 رکعتیں ہو جا رہی تو اس کے بعد بیٹھنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب بیٹھا کیسے جائے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ